بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم نے پچھلے 3 اسباق کے اندر سورۃ الملک کا ایک رکوع مکمل سیکھ لیا ہے تجوید کے ساتھ، اور آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 20 تک مکمل تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، واو کو ملائیں گے لام کے ساتھ، هو الذی، ذال کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے، زیر ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ هو الذی جعل لکم میم کو ملائیں گے لام کے ساتھ، جعل لکم الارض، را کو موٹا پڑھیں گے، جعل لکم الارض، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، ضاد کو موٹا پڑھا جائے گا، جعل لکم الارض ذلولا ذلولا۔ یہاں پر تنوین کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملون ہیں، اور نہ حرف اقلاب با ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے۔ ذلولا فمشو، شو، شین کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ واو مدہ ہوتا ہے، اور اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں ایک الف کے برابر۔ فمشو فی مناکبہا، فی مناکبہا، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ ہا کو ملائیں گے نون کے ساتھ، اور نون کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا، اور یہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 16۔ اَأَمِنْتُمْ، منتم یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، اَأَمِنْتُمْ، تم، میم ساکن کے بعد میم ہے، ادغام ہوگا، من فی السماء، من، یہاں پر نون ساکن کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملون ہیں، اور نہ حرف اقلاب با ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کریں گے، من فی السماء، سماء، یہاں پر مد متصل ہے۔ مد متصل وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے اندر آ جائے۔ یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ ہے اور اسی کلمہ کے اندر ہے، اس لیے یہ مد متصل ہے، اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ فی السماء ان یخسف، ان یخسف، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، ان یخسف بکم الارض، را کو موٹا پڑھیں گے اور ضاد کو موٹا پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، بکم الارض فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، را کو موٹا پڑھیں گے، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔
آگے بڑھیے آیت نمبر 17. امنتم یہاں پر میم ساکن کے بعد اگلا حرف حمزہ ہے. میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام کرتے ہیں. میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفا کرتے ہیں. میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے. امنتم نون ساکن کے بعد نہ حروف حلقی ہیں نہ حروف یرملون ہیں اور نہ حرف اقلاب با ہے، اس لیے اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو اظہار کرتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون آ جائیں تو ادغام کرتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب با آ جائے تو اقلاب کرتے ہیں. امنتم میم ساکن کے بعد میم آ گیا، ادغام ہوگا. من یہاں پر اخفا ہوگا. فی السماء یہاں پر مد متصل ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یرسل نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا اور را کو موٹا پڑھیں گے. را سے پہلے پیش ہے. یرسل علیکم امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، یہاں پر را کو باریک پڑھا جائے گا، نذیر، اور یہاں پر مد عارض وقفی ہو رہی ہے اور اس کی مقدار بھی 3 الف ہے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. آگے بڑھیے آیت نمبر 18. وَلَقَدْ دال کے اوپر قلقلہ ہوگا. كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ نون ساکن کے بعد نہ حروف حلقی ہیں نہ حرف اقلاب با ہے اور نہ حروف یرملون ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا اور یہاں پر اخفا کو موٹا کریں گے. یہ ایک اصول ہے کہ جہاں پر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلا حرف حروف مستعلیہ میں سے آ جائے تو وہاں پر اخفا کو موٹا کرتے ہیں. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، یہاں پر مد عارض وقفی ہے، اس کی مقدار 3 الف ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. آگے بڑھیے آیت نمبر 19. اولم یروا لم یروا، میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی کریں گے اور را کو موٹا پڑھیں گے اور را کے اوپر زبر ہے. اولم یروا الی الطیر، طا کو موٹا پڑھیں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کو یہاں پر باریک پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے. فوقہم صاہم، میم ساکن کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی کریں گے. صافات، صاد کے اوپر جو مد ہے اس مد کو کلمی مثقل کہتے ہیں اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پر حروف مدہ کے بعد اگلا حرف مشدد آ جائے تو ایسی مد کو کلمی مثقل کہتے ہیں، اور اگر یہی مد ہوگی حروف مقطعات میں تو اس مد کو حرفی مثقل کہیں گے اور اس کی مقدار 5 الف ہے. صافات ویقبض، یہاں پر تنوین کے بعد اگلا حرف واو ہے اور واو حروف یرملون میں سے ہے، ادغام مع الغنہ کریں گے. قاف کے اوپر قلقلہ ہوگا، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. ضاد کو موٹا پڑھیں گے، ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے.
اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما یمسکہن میم کے اوپر یہاں پر اظہار کریں گے، ہن نون کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا، الا الرحمن را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، ما یمسکہن الا الرحمن، انہ نون کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا، ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، انہ بکل شیء بصیر، شیء یہاں پر تنوین کے بعد اگلا حرف با ہے اور با حرف اقلاب ہے، اس لیے یہاں پر اقلاب کریں گے، صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کو یہاں پر باریک پڑھا جائے گا، انہ بکل شیء بصیر۔ آگے بڑھیے، آیت نمبر 20، امن میم کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا، من ھذا الذی یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد اگلا حرف حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، ھذا الذی هو جند لکم، یہاں پر اخفا ہوگا، دلکم یہاں پر تنوین کے بعد اگلا حرف لام ہے اور لام حروف یرملون میں سے ہے، یہاں پر ادغام بلا غنہ کریں گے، لکم میم کے اوپر اظہار کریں گے، ینصرکم اخفاء حقیقی، صاد کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو موٹا پڑھا جائے گا، را کے اوپر پیش ہے، کم میم ساکن کے بعد میم ہے، ادغام کریں گے، من دون الرحمن، من اخفاء حقیقی، یہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا اور میم کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون، کافرون را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، الا لام کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، الف مدہ ہے، الا فی غرور غین کو موٹا پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، اور اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے آخر والی را کو، اس لیے کہ را سے پہلے ساکن حرف ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، اس لیے اس را کو موٹا پڑھا جائے گا، ان الکافرون الا فی غرور۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔